السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہر قسم کی تعریفات کے لائق اللہ کی ذات ہے جو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، پیدا کر کے اس کے لیے روزی اور رزق، رہائش کا بندوبست کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا، دل کے راز کو جاننے والا. اس نے کائنات بنائی تو اس میں حکمت ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت خود ہر طرح سے واقف ہے، دل کی وسوسات سے واقف ہے، آنکھ کی خیانت سے واقف ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے دیگر مشاہدات کے لیے، گواہیوں کے لیے اللہ نے سسٹم مقرر کر دیے. فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہم نے ہر انسان کے گلے میں کیا کہتے ہیں، کیمرہ لگا دیا. آج کے دور میں یہ بات سمجھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے گلے میں کیمرہ لگا دیا. الزمنا طائرہ فی عنقی، ہم نے اس کی گردن میں یہ کیمرہ لگا دیا. یہ چپ سیٹ کر دی ہے، یہ کیمرہ، یہ چپ اس بات کی گواہی دے گی. میں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اس چپ کو، اس کیمرے کی ویڈیو کو قیامت کے دن نکال کر کتابیں یلقاہ منشورا، ایک پوری فلم، پوری کتاب اس کے آگے رکھ کر بچھا دیں گے، اور اسے کہیں گے اقرأ کتابہ کا، آج اپنا دنیا کا اعمال نامہ پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اسے حساب لینے کے لیے یہ ویڈیو کیمرہ، یہ چپ، یہ ہی کافی ہے. تو یاد رکھو، یہ دنیا میں اللہ نے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ ہم نے آپ کے گلے میں یہ بات فٹ کر دی ہے. کوئی بندہ اس سے کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے اب اس کو قیامت کے دن نکال کر ہمارے سامنے رکھ کر اس کی پوری ویڈیو، کتاب، وہ سب ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی ہر بندے کی. اور فرمایا کہ یہ یاد رکھ لو، من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسہ، اور اس نے یہ ہدایت اپنے لیے ہی اس کو فائدہ ہے. اور ومن ضل، جو راستے سے ہٹ گیا، بھٹک گیا، فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اسی پر پڑے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. یعنی کہ آج جو ہم کرتے ہیں، جو کہتے ہیں،
جو بولتے ہیں وہ ہر چیز ہمارے گلے میں لگی ہوئی اللہ نے یہ مقرر کر دی ہے، وہ نوٹ کری جا رہی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اس کا بھی نقشہ قرآن میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ رضو علی ربک صفا، یہ سارے اپنے رب کے سامنے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح دنیا میں تم پیدا ہوئے اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے، بغیر کپڑوں کے، ننگے جسم ننگے پاؤں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کوئی جیب نہیں ہوگی، کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تم دنیا میں سمجھتے تھے یہ جگ مٹھا اگلا کس مٹھا، مر گئے ختم ہو گئے، تمہارا یہ گمان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہم نے تم کو کھڑا کر لیا شکل میں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ کتاب سامنے رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرم دیکھ کے اس میں ڈرے گا جو کچھ اس میں لکھا ہوگا۔ وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَا، اور کہے گا ہائے کاش مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ میرا کوئی بڑا عمل چھوڑا، نہ چھوٹا چھوڑا، نہ بڑی بات چھوڑی، نہ چھوٹی بات چھوڑی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چیز کو اس نے نوٹ کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کہا کیا سامنے انسان دیکھ لے گا۔ جب اس بات پر انسان کا یقین ہو جائے کہ میرے گلے میں یہ کیمرہ فٹ ہے، ساری ویڈیو بن رہی ہے، ساری بات نوٹ ہو رہی ہے، قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دی جائے گی کھول کر کتاب، اور پھر میں اس میں سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکوں گا، تو پھر جب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب سب سے بڑی وہ قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان کو ہر چیز یاد آ جائے گی جو اس نے کوشش کی، ہر چیز انسان کو اس وقت یاد آ جائے گی جو کچھ اس نے کیا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، جہنم بھی سامنے لائی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے دنیا میں سرکشی کی، حد سے بڑا اللہ رسول کی بات کی پرواہ نہ کی، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو ترجیح دیتا رہا، دنیا ہی دنیا مد نظر رہی، آخرت کا خیال نہ رہا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر نتیجہ یہ نکلے گا اس ویڈیو کا، اس کتاب کا، اس اعمال نامے کا کہ جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ایسے اعمال نامے سے محفوظ فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس بندے نے دنیا میں خاف مقام ربہ، یہ ذہن میں رکھ کر دنیا گزاری کہ کل قیامت کے دن میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کے تمام لمحات کا، اپنی زندگی کے تمام مال کا، اپنی زندگی کے تمام احوال کا، اعمال کا، حال کا، سب کا جواب دینا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں۔ جس نے اس طرح زندگی گزاری، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں پر چلتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرما دے، اللہ ایسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایسا ذہن بنا دے، ایسا ایمان بنا دے، ہم بازار میں ہوں ہمارا یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی، ہم گھر میں ہوں، ہم رستے میں ہوں، ہمارے ذہن میں ہو، ہم اپنی آنکھ کو بچا لیں کہ اس آنکھ کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔
اپنے ہاتھوں کو بھی بچا لیں، اپنے پاؤں کو بھی بچا لیں، اپنی زبانوں کو بھی بچا لیں، اپنی آنکھوں کو بھی بچا لیں، اپنے کانوں کو بھی حرام سننے سے بچا لیں۔ اور بندے، وہ اللہ نے تجھے اتنے انعامات سے نوازا، تو تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہ ہونے سے تمہیں کچھ بنا دیا، تمہیں بچہ بنا دیا، تمہیں جوان بنا دیا، تمہیں اب دنیا کا وزیر اعظم بھی بنا دیا، اور تمہیں دنیا کا سربراہ بھی بنا دیا، اور ایک جوان بھی بنا دیا، اور پھر تم اپنے رب کی نعمتوں کو نظر انداز کر کے اس دنیا کے پیچھے لگاؤ۔ یا ایھا الانسان، او اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دور کر دیا؟ وہ تیرا تو کام یہ تھا تو اپنے مالک کا غلام بن کے رہتا، اپنے رب کا بندہ بن کے رہتا، ہر بات میں اس کا شکر ادا کرتا، ہر نعمت کو دیکھ کے الحمدللہ کہتا۔ اگر کہیں اس کی آزمائش آ جاتی تو صبر کرتا۔ تیرا رب تو کریم ہے، رحیم ہے، تو اس سے ہٹ کر تو مادہ پرستی پہ لگ گیا۔ یہی سمجھا کہ 4 پیسے میری جیب میں ہوں گے تو زندگی ہوگی، یہ نہ سوچا کہ 4 پیسے یہ دینے والا جو ہے اگر وہ میرا ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے۔ ہم اس دنیا کی مادہ پرستی اس کے پیچھے لگ گئے کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ میں انسان کو پوری ایک وادی مل جائے پھر نہیں بھرے گا، دوسری وادی کے بارے میں یہ جستجو کرے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ، او وہ اللہ، وہ تیرا رب جس نے تجھے پیدا کیا، فَسَوَّاكَ، پھر ایک جیسا بنایا، دونوں کان ایک جیسے، دونوں آنکھیں ایک جیسی، ہاتھ ایک جیسے، پاؤں ایک جیسے، لب ایک جیسے، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، پھر جیسے صورت اس نے چاہی تیری بنا دی۔ یہ ہم کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ صورت نہیں ملتی۔ ایک باپ کے اگر 10 بچے ہیں ان کے آپس میں صورت نہیں ملتی۔ کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّینِ، تجھ پر رب کی نعمتیں بے انتہا ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن تجھے اس نعمتوں کے جواب دینے سے تیرا دل، تیرا ایمان قائم نہیں ہوا۔ تو سمجھتا رہا اے جگ مٹھا تے اگلا کس مٹھا، بس کھا پی لو، عیش کر لو، پھر کس نے دیکھنا ہے اگلا جہان۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز سامنے آ جائے گی تو بچنا کیسے ہے؟ میں قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کیسے پاک کر لیا؟ گناہ سے پاک کر لیا، رب کی نافرمانی سے پاک کر لیا، مال کو زکوٰۃ دے کے پاک کر لیا، آنکھوں کو یدنینا اپنے نیچے کر کے نظروں کو حرام سے بچا کر پاک کر لیا، دل کو وسوسات سے پاک کر لیا، کسی کا حق ادا کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ہر جگہ اللہ کا نام، اللہ کی حمد و ثنا کی، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتا رہا۔ کب؟ روزوں میں صرف روزوں میں نماز پڑھتا رہا، روزوں میں جمعہ پڑھتا رہا، 27ویں کو جناب مسجد کو پڑھتا رہا؟ نہیں، فَصَلَّى، ہمیشہ نماز پڑھتا رہا، اللہ کا نام ذکر کرتا رہا، تزکا، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو حرام کاموں سے پاک کرتا رہا، بچاتا رہا۔ بلکہ یہ بات نہیں کی گئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مال و اسباب کو، دنیا کی چیزوں کو، اللہ کی کیا جنت کو کر دیا، اس کی پرواہ نہ کی، دنیا کی زندگی پر تم نے اس کو اثر انداز رکھا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یاد رکھو جتنا مرضی اکٹھا کر لو،
لیکن جو آخرت ہے اس میں جو کچھ آپ نے بھیجا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور یہاں مر جانا ہے، ادھر روح ختم ہونی ہے، جیب میں سے بچوں نے پیسے نکال لینے ہیں، کانوں میں سے ماں کے بالیاں اتار لینی ہے، ماں کے ہاتھوں سے کنگن اتار لینے ہیں، باپ کے جیبیں خالی کر دینی ہے، ایک سفید کپڑے کے لیے بندوبست کر دینا ہے۔ یہ تو انسان کے گلے میں لگا ہوا کیمرہ کرام الکاتبین، اس کے علاوہ آپ کی اعمال کی گواہی دینے کے لیے زمین بھی تیار ہوگی قیامت کے دن۔ تیسرا سپارہ سورۃ زلزال، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، ذرا اس منظر کو اپنے آنکھوں میں ذرا لے کے آؤ، جب اس وقت زلزلہ آئے گا، زلزلہ ایسا شدید زلزلہ، اتنا شدید زلزلہ کہ ہر چیز چھانی کی طرح زمین اپنے سے باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان دیکھ کے کہے گا ہائے زمین کو کیا ہو گیا، لیکن یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنی خبریں ساری بیان کر دے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کا رب کا اس کو حکم ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یاد رکھو زمین کی خبریں آ جائیں گی کہ اس زمین پر یہ مسجد میں چل کر گیا، اس زمین پہ یہ چل کر ڈاکہ مارنے گیا، اس زمین میں چل کر یہ فلاں نیک کام کرنے گیا، اس میری زمین پر چل کر یہ فلاں کا ظلم قتل کرنے گیا۔ میں ہر زمین اپنا ٹکڑا یومئذ تحدث اخبارها، اپنے اوپر چلنے والوں کی خبریں باہر کر دے گی، بیان کر دے گی۔ ربک اوحیٰ لہا، اس لیے کہ اس کو رب کا حکم ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی زمین پر چل کر گناہ کیا ہوگا تو حدث اخبارہ، زمین اس کی گواہی دے دے گی، اللہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا، یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، یہ نیکی کی تھی، یہ اس قدموں کے اوپر چل کر یہ مسجد میں جایا کرتا تھا، رات کے اندھیروں میں چل کر جایا کرتا تھا، یہ ساری خبریں قیامت کے دن زمین دے دے گی۔ اسی طرح اللہ کے علم کی انتہا یہ زمین کی گواہی اور کیمروں کی گواہی، اب اللہ کی گواہی دیکھیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پیدا ہم نے انسان کو کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم کو معلوم ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا وسوسہ چل رہا ہے۔ اب اس وسوسے کو فرشتے نہیں لکھتے، اس وسوسے کو یہ کیمرے نوٹ نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں نعلم، اس کو ہم جانتے ہیں کہ ما توسوس به نفسا، اور تیرے دل میں کیا خیال چل رہا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا، آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر جو وسوسات، خیالات، ارادے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے موافق ہوتے ہیں، کبھی اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ کسی سے کو بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں وسوسہ ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ دل کے وسوسات، دل کے خیالات، دل کے ارادے، اسی پر پکڑ ہونی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان تیرے خیال سے بھی زیادہ ہم تیرے قریب ہوتے ہیں۔ دیکھیں خیال دماغ سے چلتا ہے، دل میں آتا ہے، تو بیچ میں اللہ کی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میں وَإِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، جب تم کو بات کرتے ہو تو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کرام الکاتبین وہ بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہاری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کو بیان نوٹ کر لیتے ہیں فرشتے۔ آپ کی ویڈیو زندگی کی، آپ کا ریکارڈ وہ آپ کے سامنے آئے گا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟
اس لیے میں نے بتا دیا کہ بھی اس کے لیے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں نبی کی صورت سیرت بنا کر اس زندگی میں زندگی بسر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔